السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معراج کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، کیا معراج کی رات کو عبادت کرنا یا معراج کے دن کا روزہ رکھنا شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ معراج کب ہوئی۔ علامہ ابو شامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض قصہ گو نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ماہ رجب میں ہوئی۔ پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ محققین کے ہاں یہ صریح جھوٹ ہے، یہ واضح جھوٹ ہے کہ معراج آپ کو رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے جس سے معراج کا مہینہ، عشرہ یا تاریخ کا علم ہو سکے، بلکہ اس کے متعلق جتنی بھی روایات احادیث مروی ہیں وہ ساری کی ساری منقطع اور ضعیف ہیں۔ کوئی بھی روایت جو ہے وہ قابل حجت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کے بارے میں بغیر علم کے کلام کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے اس رات کو دیگر راتوں خصوصاً لیلۃ القدر پر فضیلت دی ہو۔ صحابہ تابعین میں سے کوئی بھی اس رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ابو جہل جو تھا یہ آگے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ یہ تو موقع تلاش کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ جس میں میں نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ جب آپ نے یہ معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ابو جہل کے کانوں میں یہ بات پڑی، دوڑتا ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کر تنزیہ الفاظ میں کہنے لگا، اے ابو بکر، آج تمہارے دوست نے ایسی بات کہی ہے کہ سن کر یقیناً تم بھی یقین نہیں کرو گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا تنزیہ طور پر، جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، کیا تم مان سکتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا واقعی یہ ان کا کہنا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے، ہاں بالکل تمہارے دوست کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت تصدیق کی کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اب سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے شب معراج کی رات کو یا کوئی بھی ایسی رات کہ جس میں، وگرنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا خیال تو ہر کوئی کیا کرتا تھا، آپ کس موقع پہ کیا کیا کرتے ہیں، آپ کے وضو کا طریقہ، آپ کی نماز کا طریقہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، رہنے سہنے کا، چلنے پھرنے کا انداز، ایک ایک چیز صحابیوں نے بیان فرمائی ہے۔ اور اگر آپ نے معراج کی بنسبت کوئی عبادت کی ہوتی یا ابو بکر صدیق نے کوئی رات خاص کی ہوتی تو یقیناً دیگر علوم کی طرح ہمارے پاس بھی یہ علم بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ اب جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ علامہ صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی تاریخ، کوئی عشرہ، کوئی دن مختص خاص نہیں ہے۔ اگر خاص ہوتا تو یقیناً ہمیں اس کی تاریخ کا علم بھی ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، ان کی طرف آتے نہیں، اور دوسری چیزوں کی طرف ہم دوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اپنی طرف سے بدعات کو ان کو اجاگر کرنا، اپنی طرف سے عبادات کو گھڑنا اور لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت بیان کرنا، حالانکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ ذوالجلال نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، رات کی تاریخی میں، ایک مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور ساتھ فرمایا بارکنا حولہ لنریہ،
ان دونوں مساجد کے ارد گرد اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھا ہوا ہے، یعنی یہ جگہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں ان سے انسان حاصل کر سکتا ہے، رحمتوں اور برکتوں والی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو بتایا میں مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں، تو جو لوگ مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے ہمارے ماننے میں یہ بات نہیں آتی، کہاں مسجد حرام کہاں مسجد اقصیٰ، اور جانے آنے کا بھی کافی جو ہے وقت درکار ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں رات کی تاریخی میں ہو کے آ گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، جہاں پر آپ لیٹے ہیں وہاں پر ہی آپ صبح کر اٹھ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ چلیں پھر اس طرح کریں، ہم آپ کی بات پر یقین ایک طرح سے کر سکیں گے اگر آپ ہمیں بیت المقدس کی کچھ نشانیاں کچھ طریقے مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمزدہ ہوا کہ میں لوگوں کو کیا بیان کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ذوالجلال نے اس وقت بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، لوگ جو مجھے پوچھتے رہے اس کی نشانیوں کے بارے میں، اس کے دروازوں کے بارے میں ان کو وہ بتاتا گیا، پھر لوگوں نے تصدیق کی واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعتاً بیت المقدس کا جو نقشہ آپ بیان کر رہے ہیں ہو بہو ایسے ہی ہے۔ اب آتے ہیں معراج کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں اپنے گھر، ایک روایت میں آپ کہتے ہیں میں حتیم میں تھا، ایک روایت میں آپ کہتے ہیں میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھا۔ آپ کہتے ہیں میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، میری چھت کو کھولا گیا، پھاڑا گیا، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میرا سینے سے لے کر ناف تک میرا پیٹ جو ہے وہ چاک کیا۔ آج کے الفاظ میں جیسے ہم بائی پاس کہتے ہیں، دل کا بائی پاس ہونا، کہ انسان کا دل نکال کر اس کی شریانوں کو کھولا جاتا ہے، اس کے جو اعضاء خراب ہوتے ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا دل باہر نکالا گیا، اور میرے دل کو حضرت جبریل امین ایک سونے کی پرات تھی، تشت تھا، اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جناب جبریل نے میرا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کے اندر ایمان اور حکمت بھر دی میرے دل میں، پھر دوبارہ میرے دل کو وہاں پر ہی اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے براق کے پاس لایا گیا، یعنی براق میرے پاس لایا گیا۔ براق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ گھوڑے سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، یعنی گھوڑا اور گدھا ان دونوں کے درمیان کے قد کا وہ جانور تھا، سفید کلر کا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی وہ بجلی جیسی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قدم اس کا اگر ایک جگہ پر ہے، دوسرا قدم جہاں پر اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ سینہ چاک کرنے کے بعد مکہ میں مجھے مسجد اقصیٰ کے پاس لے جایا گیا، وہاں پر پھر میں اوپر آسمانوں کی طرف گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جناب جبریل میرے ہمراہ تھے، ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت اس طرح ملتی ہے، مسجد اقصیٰ کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر یہاں پر حدیث نمبر 3207، اس کے اندر صرف جو تذکرہ میں نے پڑھا ہے وہی میں ہو بہو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا اور زیادہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے، وہاں پر آسمانوں کے دروازے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ ذوالجلال نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ خالی دروازے ہی نہیں بلکہ دروازے کے اوپر نگہبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازوں کے دروگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے پہلے آسمان کا، آسمان دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازے کے دروگے نے باقاعدہ آواز دی، پوچھا کہ کون ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جناب جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، اور دروگے نے کہا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمان کا دروگا پوچھتا ہے، وہ خود آئے ہیں جناب محمد کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے اس دروگے کو کہا ان کو بلایا گیا ہے، اللہ ذوالجلال نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے آسمان کے دروازے کو کھولا، ہم نے
آسمان نے دنیا جو ہے اس کا دروازہ عبور کیا تو میں دیکھتا کیا ہوں وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جب دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، بائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا ہمیں خوش آمدید کہا گیا، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کا استقبال کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر اسی طرح داروغے نے سوال کیا کہ کون ہو؟ جناب جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ داروغے نے پوچھا کہ وہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ جناب جبریل نے کہا کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ان کو بلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر بھی یہی سارا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری ملاقات تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جناب یوسف اتنے خوبصورت تھے گویا کہ آدھی دنیا کا حسن ان کو دے دیا گیا ہے۔ میں نے اتنا خوبصورت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سارے آسمانوں کے دروازے جناب جبریل کھٹکھاٹے گئے، اور دروازوں کے جو داروغے ہیں وہ حضرت جبریل سے سوال کرتے گئے اور دروازے کھولتے گئے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ساتویں آسمان کی باری آئی تو میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے بیت معمور دیکھا۔ بیت المعمور کہتے ہیں خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار یہاں پر طواف کر کے چلا گیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ آپ یہاں پر فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے، جب کا بیت المعمور اوپر اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر روز 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں دوبارہ ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر ان کو موقع ملا جائے تو پھر آنے والے فرشتے وہ محروم ہوتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اگر اس کو گرا دیا جائے تو وہ نیچے سیدھا کعبے کے اوپر گرے، خانہ کعبہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ساتوں آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو جنت دکھائی گئی، جہنم کی ہولناکیاں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر امتوں کے اجر پیش کیے گئے، یعنی کہ یہ عمل کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، یہ عمل کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں، وہاں پر میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی، اور میں نے جنت میں دیکھا زیادہ تعداد غریب لوگوں کی تھی، اور جہنم میں نے دیکھا کثیر تعداد امیر لوگوں کی تھی، یعنی جو دنیا والے لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے تباہ کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 3 تحفے دیے گئے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو ہم پر فرض کیا گیا، وہ ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہی نہیں، اور دوسری چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، جبکہ نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی عبادت کا اہتمام کیا، نہ حکم دیا، نہ آپ کے بعد کبھی کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی سے کوئی بھی عبادت یا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل علم اس کو بدعت شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے 50 نمازیں دی گئیں، میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے آیا، 2 تحفے اور بھی ملے، 3 خاص تحفے دیے گئے تھے آپ کو۔ خیر، ہم فرض نمازوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے 50 نمازیں دی گئی میں ان کو ہنسی خوشی لے کر واپس اترا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا تحفہ دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے 50 نمازیں دی گئی ہیں، میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، میں بنی اسرائیل قوم کو آزما کے آیا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا آپ اللہ کے پاس جائیں اور کچھ کم کروا کے ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ اللہ رب العزت کے ہاں گئے اور اللہ ذوالجلال سے درخواست کی اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ اللہ ذوالجلال مزید رحمتیں فرمائے جناب موسیٰ پر کہ جنہوں نے ہمارا خیال کیا اوپر آسمانوں پر کہ اللہ کے نبی آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہوئے، کمی کی درخواست کی، اللہ نے 45 کر دی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نیچے آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، اسی طرح سارا معاملہ چلتا رہا اور 5 نمازیں کم ہوتی ہوتی صرف 5 رہ گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 نمازوں پر بھی مجھے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ کی امت سے 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ، مجھے اب اللہ ذوالجلال سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں اور کتنی نمازوں میں کمی کرواؤں، اتنی نمازیں بہت ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے آپ دیکھیے امت محمدیہ پر کیا انعام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس وقت آقا علیہ السلام کو کہا اے میرے پیارے نبی، میں نے اپنی طرف سے آپ کے اوپر 50 نمازیں فرض کی تھیں، آپ نے ان کے اندر کمی کروائی، لیکن میں آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ہی دوں گا۔ آپ پڑھیں گے 5 ہی، لیکن آپ کو ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا کیا جائے گا۔ یہ تھا سبق میرے اور آپ کے لیے کہ جو اللہ ذوالجلال نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں، اور جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی بلکہ نوافل کے زمرے میں بھی نہیں آتی، اس کے پیچھے ہم راتوں رات پڑے ہوئے ہیں، ہم راتوں کی رات جاگتے ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں میں چیزیں بانٹتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ جو آپ نے جنت کے نظارے دیکھے، جہنم کی ہولناکیاں دیکھی، وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔